اقرأ بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم. دعائے ندبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم لک الحمد علی ما جرا به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک اذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال
بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيات وزخرفها وزبرجها فشرت لك ذلك علمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلت لهم الذريئة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلقة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدوس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مكره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من ائتمته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلا انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمصومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ الصدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله
مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك وإلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حلل وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم ولا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منكبة من مناكبه يحظو حزب الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأصبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكسين والقاسطين والماركين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على كتيئة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي
وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبات إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتصرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالحون بعد الصالح والصادقون بعد الصادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية أين المؤد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمن والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدكر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين خادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتاة والمرضى أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى کہاں ہے وہ مقتول کربلا کہ خون کا انتقام لینے والا؟ کہاں ہے وہ ان پر نصرت و کامیابی حاصل کرنے والا جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تہمت لگائی؟ کہاں ہے ابن الزہرا؟ کہاں ہے ابن الحسین؟ کہاں ہے اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے ظلموں کا بدلہ لینے والا؟ عزیزو، آج ہمیں ہمارے وقت کے امام کو اپنی جدہ، اپنی پھوپھی جناب زینب کا واسطہ دینا ہے۔ ام المصائب جناب زینب، عزادارو،
ایک عارف کی جب ہمارے وقت کے امام سے ملاقات ہوئی تھی نا، وہ عارف کو امام نے کہا تھا، اے شخص جب کبھی تم مجلس میں جانا تب ہماری پھوپھی کے مصائب ضرور پڑھنا، ہماری پھوپھی کے مصائب پڑھنا اور میرے ظہور کی دعا کرنا کہ خدا میرے ظہور میں تعجیل کر دے۔ عزادارو، امام پسند کرتے ہیں جب ان کے چاہنے والے ان کی جدہ، ان کی پھوپھی زینب کے مصائب پر گریہ کرے، اور اس وقت جب آنکھوں سے آنسو آئے نا تب ان کے ظہور کی دعا کر دے۔ عزادارو، جناب زینب جو ام المصائب ہے، مصائب کی ماں جنہیں کہا گیا، کتنے مصائب ڈھائے گئے آپ پر، کتنی مظلومی سہی ہے آپ نے۔ عزادارو، جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب باپ کی زینت۔ کون باپ؟ علی مرتضیٰ جیسے باپ کی زینت جناب زینب ہے۔ عزادارو، مولا کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، ہر باپ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو بھی اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی مرتضیٰ جیسے ہو اور بیٹیاں زینب و کلثوم جیسی ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ عزادارو، جب میرے مولا علی نے اپنی تخت حکومت کو کوفہ قرار پایا، مولا کوفہ رہنے لگے، ایک مرتبہ مولا نے حسن مجتبیٰ کو طلب کیا۔ حسن مجتبیٰ سے کہا، بیٹا حسن، بیٹیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے، جاؤ مدینہ جا کر زینب و کلثوم ہماری بیٹیوں کو لے آؤ۔ اب حسن مجتبیٰ جو ہے نکل رہے تھے، امام نے کہا، بیٹا حسن جب لوٹتے وقت آنا نا رات کو سفر کیا کرنا۔ ہائے میرا غیرت امام، غیرت مند امام، امام کہتے ہیں بیٹا رات کو سفر کرنا۔ ہائے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا ہو، وہ اس کی بیٹیاں بھی سفر کیا تو رات کو سفر کیا۔ اب جب امام حسن مجتبیٰ مدینے تشریف لاتے ہیں، زینب کلثوم کے پاس جا کر کہتے ہیں، دیکھو بہن، بابا بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں، بابا بلا رہے ہیں۔ بہن خوش ہو گئی، بابا نے ہمیں یاد کیا۔ اب جو ہے امام حسن اپنی بہنوں کو لے کر کوفہ آنے کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب کوفہ کے دروازے پر آ پہنچے، امام نے جو ہے کارواں وہیں روک دیا۔ امام حسن خود اکیلے جو ہے کوفہ میں داخل ہوئے، مولا علی اس وقت مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسن مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب میرے مولا نے امام حسن کو دیکھا، مولا نے حسن سے یہ فرمایا، بیٹا حسن علیک باللیل، بیٹا رات کو تم میری بیٹیوں کو رات کو کوفہ میں لانا۔ عزادارو، رات کا انتظار کیا گیا، جب رات آ گئی نا، اب مولا جو ہے، مولا نے کوفے والوں سے کہا، اے کوفے والو، آج کی رات کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، آج نبی کی نواسیاں کوفے آ رہی ہے، بس سارے کوفے والے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ سادارو، میرا مولا علی خود استقبال کرنے آپ جو ہے کوفے کے دروازے پر آئے۔ عزادارو، جب میرے مولا جو ہے کوفے کے دروازے پر آئے، ایک مرتبہ حسن سے کہا، بیٹا حسن مجھے وہ ناکے کے پاس لے جاؤ جہاں میری زینب سوار ہے، میں خود اپنی بیٹی کو لے کر کوفہ میں داخل ہوگا۔ کتنی محبت ہے، کتنی محبت
محبت کا اظہار امام نے فرمایا۔ عزادارو، مولا جو ہے بوٹنی کی مہار تھام کے اب کوفے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا جب کوفے میں داخل ہو رہے تھے نا، آواز دی بیٹی زینب۔ بیٹی نے کہا جی بابا جان۔ کہا بیٹی ذرا اماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ زینب نے جیسے پردہ ہٹایا، مولا نے کہا، مولا کو دیکھا، مولا نے کہا بیٹی غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جناب زینب نے پھر سے اماری کا پردہ گرا دیا۔ تھوڑا اور آگے چلنا تھا، پھر سے بابا کی آواز آئی بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹائیے گا۔ اب جب زینب نے پردہ اٹھایا، باپ نے کہا بیٹی زینب غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ زینب نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا، کچھ اور آگے چلنا تھا، پھر آواز آئی مولا کی بیٹا زینب پردہ ہٹائیے گا۔ اب جب زینب نے پردہ ہٹایا، باپ نے کہا بیٹا زینب غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا بازار ہے۔ اب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بابا یہ چوک، یہ گلیاں، یہ بازار آپ عباس کو دکھائیے، آپ محمد حنفیہ کو دکھائیے۔ بابا میں بازار نہیں جاؤں گی، بابا میں گلیوں میں نہیں آؤں گی، بابا میں چوک میں نہیں آؤں گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹا یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، یہی گلیاں ہوگی، لیکن ان گلیوں پہ، ان بازار میں جو لوگ ہوگے ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوگے، تماشائیوں کا ہجوم ہوگا۔ مولا نے رو کر کہا بیٹی زینب تب نہ عباس ہوگے، نہ علی اکبر، نہ قاسم ہوگے، نہ محمد۔ عزادارو، محبت علی زینب کے لیے کا ایک ہم نے منظر سنا۔ عزادارو، مولا علی کتنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کو۔ جب میرے مولا کا آخری وقت تھا، مولا موت کے بستر پر تھے، جب امام وصیتیں کر رہے تھے نا، ایک مرتبہ جب امام ساری وصیت کر چکے، ایک مرتبہ مولا علی نے امام حسین کو اپنے قریب بلایا تھا، امام حسین کے کان میں کچھ کہا تھا۔ امام کی شہادت ہو چکی۔ جناب زینب کہا کرتی اکثر، میں نے کئی بار بھیا حسین سے پوچھا تھا بتاؤ بھیا بابا نے آخری وقت تمہارے کان میں کیا کہا تھا، لیکن امام حسین خاموش رہتے تھے، امام حسین نے کسی کو نہ بتایا۔ عزادارو، وہ راز کب کھلا؟ وہ راز عاشور، جب عاشور کے دن میرا مولا عصر عاشور جب رخصت ہو رہا تھا نا، ایک ایک سے جب رخصت ہو رہا تھا، جب اپنی بہن سے رخصت ہونے کی باری آئی، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا تو ہٹائیے گا۔ اب جب زینب نے شانوں سے ردا کو ہٹایا، امام حسین اپنی بہن کے شانوں کو بوسا دیا۔ زینب نے کہا بھائی یہ کیا کیا؟ تب امام نے کہا تھا بہن زینب تم ہمیشہ پوچھا کرتی تھی نا بابا نے آخری وقت کیا فرمایا تھا مجھ سے؟ بہن زینب بابا نے یہی وصیت کی تھی، اے میرے حسین جب کربلا میں تم میری بیٹی زینب سے رخصت ہونا، اس کے شانوں پر میرے طرف سے بوسے دینا، یہی شانوں ہوں گے جس کے شانوں میں رسن باندھی جائے گی۔ عزادارو، جناب زینب نے کتنے مصائب
جیلے، کتنی مصیبت جیلی، یہ تمام کربلا و کوفہ و شام کے مصائب جیل کر جب بی بی مدینہ کو لوٹی تھی نا، جب مدینہ آئی، نانا رسول کے قبر پر گئی، نانا رسول کو پرسا دیا، اماں کی لحد پہ گئی، اماں کی لحد پہ جا کر اماں کو پرسا دیا۔ اس کے بعد جب جناب زینب آخر کار اپنے گھر کو آئی نا، جب گھر پر آئی عبداللہ موجود نہ تھے، عزادارو جناب زینب ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب عبداللہ گھر آئے، عبداللہ نے دیکھا ایک ضعیف عورت رو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا بی بی میری زوجہ سید سجاد کے گھر ہے، آپ وہیں جا کر ان سے مل لیجئے۔ تب زینب نے کہا عبداللہ آپ بھی نہ مجھے پہچانے۔ عزادارو عبداللہ نے زینب کی آواز سنی، کہا معاف کرنا زینب، میں نہ پہچان سکا، تمہاری کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ عزادارو عبداللہ جناب زینب کو پرسا دے رہے تھے۔ عبداللہ ایک ایک مظلوم، ایک ایک شہید کا نام لے کر پوچھتے تھے، زینب اکبر کیا ہوئے، عباس کیا ہوئے، قاسم کیا ہوئے؟ ایک مرتبہ کہا زینب اونو محمد کیا ہوئے؟ تب بی بی نے کہا میں نے صدقہ کر دیا، ایک آپ کی طرف سے ایک میری طرف سے۔ عزادارو بی بی زینب اپنے فرزندوں کی شجاعت بیان کر رہی تھی۔ تب بی بی نے ایک مرتبہ کہا اے عبداللہ، جب اون کا لاشا جو ہے خیمے میں لانے میں آیا تھا نا، اس میں تھوڑی جان باقی تھی۔ خیمے میں جب اسے لایا گیا، کہا اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا اماں میرا سلام آخر لے لو۔ بس جناب زینب نے یہ کہتے کہتے اپنا ہاتھ بلند کیا سلام کے لیے کہ اس طرح میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا تھا۔ عزادارو بی بی کا جیسے ہاتھ بلند ہونا تھا نا، عبداللہ اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو جب عبداللہ ہوش میں آئے نا، جناب زینب نے کہا عبداللہ اپنی اولاد تو اپنی ہوتی ہے، اپنا خون ہوتا ہے۔ جب نے سارے شہیدوں کا بیان کیا، آپ بے ہوش نہ ہوئے، لیکن اونو محمد کی باری آئی، عبداللہ آپ تاب نہ لا سکے، آپ برداشت نہ کر سکے۔ عزادارو عبداللہ نے کہا نہیں بی بی ایسا نہیں ہے، لیکن جب آپ بتا رہی تھی نا کہ اون نے آخری وقت سلام کیا، اور جب سلام کرتے وقت آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، آپ کے ہاتھوں میں نیل کے نشان دیکھ کر میں تاب نہ لا سکا۔ سلام سید سجاد پر ایک ایک ستم جھیلتے رہے، کبھی اپنی ماں پھوپھیوں پر کوڑے اور جذبہ برساتے دیکھا، کبھی اپنی 4 سالہ بہن پر تماچے کھاتے ہوئے امام نے دیکھا۔ ہائے میرا سید سجاد جس نے اپنی 4 سالہ بہن کی لحد شام کے قید خانے میں کھو دی، اپنی پھوپھی کی لحد بھی شام میں کھو دی۔ اے خدا پروردگارہ تجھے واسطہ ام المصائب جناب زینب کا، تجھے واسطہ جناب زینب کی مظلومی کا، تیری آخری حجت یوسف زہرا کے ظہور میں جلدی فرما، سہل و آسانی فرما۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہو، ہمیں ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ کے ساتھ امام کے تابع فرما بردار شیعوں میں شمار کرنا۔
أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين النبي النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوكاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المحزبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن الكماكمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السروج المضيئة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المعصورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبي العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تكلك أو سرى أبي رزوى أو غيرها أمزي توا. اے کاش ہم جان سکتے کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں. وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے؟ آیا وہ رضوا ہے یا وادی زیتووا یا پھر کوئی اور سرزمین؟ کس قدر گرا ہے ہم پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تو مشاہدہ کر لے لیکن آپ کے دیدار سے محروم رہے، اور یہ کان آپ کی صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی سرگوشیوں میں سن سکے. کس قدر سخت ہے ہمارے لیے کہ بلائے و مصائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لے اور ہماری فریاد و شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے. ہماری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہے کہ جس کی یاد سے ہمارا وجود خالی نہیں. ہماری جان آپ پر فدا، آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ ہرگز ہم سے جدا نہیں. ہماری جان آپ پر نثار ہو. آپ ہر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہے کہ جو آپ کی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے ہیں. ہماری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ و بزرگ سردار ہے کہ جن کی عظمت کی بلندیوں تک رہائی ممکن نہیں. ہماری جان آپ پر نثار، آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہے کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا. ہماری جان آپ پر قربان، آپ خدا کی وہ نعمت ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. ہماری جان آپ پر نثار، آپ اس شرف و بزرگ کے خاندان سے ہے کہ جس کی برابری ممکن نہیں. اے میرے مولا، کب تک آپ کے فراق میں سرگردہ و حیران رہے؟ اے میرے مولا و آقا، کب تک اور کس صفت و لقب سے آپ کو مخاطب کرے اور کن زبان سے سرگوشی کرے؟ کس قدر گرا ہے ہم پر کہ آپ کے غیر سے جواب سنے اور آپ کی گفتار سے محروم رہے. کس قدر مشکل ہے ہمارے لیے کہ آپ کی یاد میں
آپ کی یاد میں گریا کرے اور لوگوں آپ کی یاد سے غافل رہے۔ کس قدر سخت ہے ہمارے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب آپ پر نازل ہو اور دوسرے محفوظ ہو۔ آیا کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا جو ہمارے گریا و نالہ میں شریک ہو سکے تاکہ اس گریا کو طولانی کر سکے؟ آیا کوئی آپ کی یاد میں آہوزاری کرنے والا ہے کہ جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکے؟ آیا کوئی ایسی چشم آنکھ بار ہے کہ ہماری آنکھوں کو ساتھ دے سکے؟ اے ابن احمد، کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے؟ آیا وہ لحظہ دیدار آ سکے گا جس سے ہم خوشحال ہو سکیں گے؟ مولا، وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کی ہدایت کے سرچشموں سے سیراب ہو سکیں گے؟ مولا، کب اور کس وقت آپ کے چشمے شیری سے سیراب ہو سکیں گے؟ پیاس تو بہت طولانی ہو چکی ہے، وہ صبح و شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکے گی؟ کب آپ ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرفیاب ہوں گے جبکہ فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے ارد گرد حلقہ بگوش ہوگے جبکہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر چکے ہوگے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھا چکے ہوگے، سرکشوں کو ہلاک، حق کا انکار کرنے والوں کو نابود کر چکے ہوگے اور ظالم اور متکبروں کی جڑوں کو اکھاڑ چکے ہوگے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوگے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے خدا، تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تجھ ہی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی مدد فرما۔ فَأَغِیثْ یا غِیاثَ الْمُسْتَغِیثِین عُبَیدَکَ الْمُبْتَلَىٰ، فَأَغِیثْ یا غِیاثَ الْمُسْتَغِیثِین عُبَیدَکَ الْمُبْتَلَىٰ، فَأَغِیثْ یا غِیاثَ الْمُسْتَغِیثِین عُبَیدَکَ الْمُبْتَلَىٰ۔ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، اپنے اس مصیبت زدہ بندوں کی مدد فرما۔ پروردگارا، خدا را، ہم مصیبت زدہ ہے، پروردگارا ہم مصیبت میں گھر چکے ہیں، پروردگارا ہماری سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہمارے امام کا ہم سے دور ہونا ہے، پروردگارا کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ ہر جمعہ جب آنکھ کھلتی ہے اس انتظار میں کھلتی ہے کہ ہاں یہ جمعہ امام کا ظہور ہو جائے گا، امام ہمیں آواز دے اور ہم لبیک کہتے کہتے امام کے حضور پہنچ جائے۔ خدایا آج کا جمعہ بھی آ گیا، ہمارا امام کا ظہور نہ ہوا، پروردگارا وہ دن کب آئے گا کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، ہم امام کی مدد کر سکے، ہم امام کی نصرت کر سکے، ہم امام کی اطاعت کر سکے۔ پروردگارا خدا را جلد سے جلد یوسف زہرا کے ظہور میں جلدی کر دے پروردگارا، تاکہ امام آ کے دنیا کو امن و امان کی جگہ قرار دے۔ پروردگارا خدا را یہ جو وبا پھیلی ہے پروردگارا، ہر شخص جو ہے اس وبا سے خوف زدہ میں ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعا کرتی ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کی حفاظت کی دعا کرتی ہے، ہر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند ہے، ہر بھائی اپنی بہن کے لیے فکر مند ہے، ہر بہن اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہے، لیکن آیا کوئی ہے جو اس امام کے لیے فکر مند ہو، جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے؟ خدا
اے خدا، بے شک ہم بہت بڑے خطا کار ہیں پروردگارا، لیکن تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب زہرا کی مظلومی کا پتہ خدایا، ہماری خطاؤں کو درگزر کر کے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام محفوظ رہے، اسے کوئی غم نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی رنج نہ ہو۔ بے شک امام غیبت میں رہ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہوگے، امام اے امام آپ دعا کریے گا، اے امام کہ ہم ہمیشہ آپ کو راضی کر سکے، آپ دعا کریے گا کہ امام ہمیں، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے شوہر، ہمارے ماں باپ کو اس وبا سے اور ہر تکلیف سے حفظ و امان میں خدا رکھے، اور اس وبا کو جلد سے جلد نیست و نابود کرے۔ اے عظیم قدرت کے مالک، اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے اور ان کے ذریعے اس کے غم و رنج کا ازالہ فرما دے، اور اس کے قلب میں موجود سوز و فراق و اطمینان میں تبدیل کر دے۔ اے کل کائنات پر قادر و مطلق، اے وہ کہ جس کے طرف پلٹنا ہے اور جو تمام امور کا انتہا ہے، اللہم ونحن عبیدک الطائعون الی ولیک المذکر بک وبنبیک، خلقتہ لنا عصمتا وملاذا واقمت لہ لنا قواما ومآذا وجعلتہ للمؤمنین منا اماما، فبلغہ منا تحیۃ وسلاما وزدنا بذلک یا رب اکراما، واجعل مستقرہ لنا مستقرا ومقاما، واتمم نعمتک بتقدیمک ایاہ امامنا حتی توردنا جنانک ومرافقۃ الشہداء من کل سائق۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وصل علی محمد جدہ ورسولک السید الاکبر وعلی ابیہ السید الاصغر وجدته الصدیقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل علیہ صلاة لا غایة لعددها ولا نہایة لمددها ولا نفاد لأمدها، اللہم وأقم به الحق وأدحس به الباطل وعدل به اولیاءک۔ خدایا ان کے وسیلے سے حق کو قائم فرما، ان کے ذریعے سے باطل کو زائل فرما، ان کی بنا پر اپنی دوستوں کو رہنمائی فرما، ان کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو ذلیل فرما۔ اے خدا ہمارے اور ان کے درمیان میں ایسی وابستگی اور پیوستگی قائم فرما کہ جو ان کے پاک و طاہر آبا کہ ملاقات و محبت پر ختم ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما کہ جو ان کے ساتھ ان کے دامن سے متمسک ہوگے اور ان کے سائے لطف میں باقی رہے گے، اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے اور امر کی اطاعت کرنے اور ان کے مخالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما۔ ان کی رضا و خوشنودی سے ہم پر احسان فرما، اور ان کی شفقت و دعا سے بہرہ مند فرما، تاکہ ہم تیری رحمت کے وسعت سے ہمکنار ہو سکے اور تیرے حضور سرخرو ہو سکے۔ یار الہا ہماری نمازوں کو ان کے حضرت کے ذریعے قبول فرما، اور ان کے طفیل ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی برکت سے ہمارے روزوں کو وسعت فرما، ان کے سبب سے ہمارے
ہمارے غموں کو دور فرما۔ پروردگارا خدا را تیرے دربار میں آئے ہیں پروردگارا، آج تو جمعہ کا روز ہے پروردگارا، آج کے دن تو اپنی خصوصی رحمت اپنے بندوں پر فرماتا ہے، بس تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں پروردگارا خدایا، ایک عبد ذلیل تیرے دربار میں آیا ہے پروردگارا خدایا، ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ نہ پھیرنا پروردگارا، آتش جہنم عذاب قبر سے موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لینا پروردگارا، ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت کے جوار میں جگہ فراہم کرنا پروردگارا خدایا، ہمیں ہمیں امام کے ساتھ محشور فرمانا، ذکر اہل بیت علیہ السلام پروردگار ہمیشہ زندگی اور زندگی کے بعد بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا کرنا پروردگارا، تجھے واسطہ جناب زہرا کا پروردگارا، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے واسطے سے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا کر، خصوصاً جو یہ وبا میں گرفتار ہے پروردگارہ انہیں صحت کامل عطا کر پروردگارہ، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا پروردگارہ، ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، اگر ہمارے والدین مرحوم ہو چکے ہو ان کی مغفرت فرما پروردگارہ، قبر میں تو ہمارا مونس و ہمدم رہنا، ہمیں قبر میں بھی اہل بیت کی ملاقات نصیب کرنا پروردگارہ، زندگی ہو جب تک بار بار ہمیں حج و زیارت نصیب کرنا پروردگارہ، آنکھیں تڑپ رہی ہے کہ ہم جا کے امام حسین کی زیارت کرے، آنکھیں تڑپ رہی ہے شاہ خراسان کے روزے کی جا کر زیارت کرے، آنکھیں تڑپ رہی ہے کہ جا کے قازمین و سامرا و نجف کی زیارت کرے پروردگارہ، وہ دن کب آئے گا کہ ہم سب جو ہے زیارت کو جا سکے، ہم سب تیرے گھر حج بیت اللہ کو جا سکے، ہم سب جو ہے ویران بقیع کی قبروں کی زیارت کر سکے پروردگارہ، بار بار ہمیں حج و زیارت نصیب کر پروردگارہ خدارہ، ہماری زندگی کو تکلیفوں کا مجموعہ نہ بنانا، زندگی کو نیکیوں کا زیادتی کا وسیلہ قرار پانا پروردگارہ، موت کو ہر تکلیف و رنج سے رہائی کا سبب بنانا پروردگارہ، مثل آل محمد جیسی زندگی، ان کے جیسی موت، ان کے جیسی خیر و توفیق عطا فرمانا پروردگارہ، ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسل کو ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھنا، ہماری اولاد کو با ایمان زندگی با ایمان موت عطا کرنا، ہمیں پروردگارہ علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل، ایمان کامل، صحت کامل، عبادت کی لذت کامل عطا فرمانا پروردگارہ، ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے ہم غافل نہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم امام زمانہ سے غافل نہ رہے، کوئی گناہ ایسا نہ کرے جس سے زہرا کا لال ناراض ہو جائے، جس سے زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کوئی گناہ ایسا نہ کرے جس سے امام کا دل خون ہو جائے پروردگارہ خدایا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے پروردگارہ، بانی مجلس کی تمام اور حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجتوں کو پوری فرما پروردگارہ خدارہ، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت و برکت عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، جو بے اولاد ہے
جناب علی اصغر کے واسطے سے انہیں نیک تندرست صالح اولاد عطا کر۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے اولاد کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا کر، علم حاصل کر کے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ پروردگارہ جن ماں باپ کی اولاد جوان ہو چکی ہے ان کو ان کی اولاد کے صحرے کے پھول دیکھنا جلد سے جلد نصیب کر، ان کی اولادوں کو بہترین کفو عطا کر۔ پروردگارہ خدا را تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہو خدا تو ہمیں فراہم کر۔ پروردگارہ خدا را کتنے مہینوں سے ہم گھر پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، یہ ذکر وہ ذکر ہے جو تا قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لیکن پروردگارہ دل چاہتا ہے کہ تیرے گھر امام بارگاہ میں جا کر مومن مل کر سارے مومنائے مل کر ہم خوشی اور ہم غم اہل بیت منائے۔ پروردگارہ غدیر بھی قریب ہے، غدیر کا جشن بھی کیا ہم گھر ہی بیٹھ کر منائیں گے۔ پروردگارہ محرم قریب ہے، پروردگارہ اس وبا کو نیست و نابود فرما کے پروردگارہ جلد نابود فرما، تاکہ ہم سب مل کر عزائے حسین میں شامل ہو سکے، اس دکھیاری ماں کو اس کے بیٹے کا پرسہ مل کر دے سکے، مل کر مجلس و ماتم کر سکے۔ پروردگارہ یوسف زہرا کے ظہور میں جلدی فرما، ان کے سبب سے ہمارے غموں کو دور فرما، ان کے بدولت ہماری حاجتوں کو روا فرما۔ بار الہ اپنی کرامت کے ساتھ ہمارے طرف توجہ فرما، اپنی ذات کی جانب ہمارے تقرب کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو لوگ قید میں ہو پروردگارہ ان کو قید سے رہائی فرما، چاہے وہ جسمانی قید میں ہو چاہے وہ گناہوں کی قید میں ہو، تمام قید سے انہیں رہا فرما۔ پروردگارہ اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپور نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ کرامت و بزرگی کے کمال تک پہنچ جائے، اور پھر اس نظر کو ہرگز ایک لمحے کے لیے ہم سے منصرف نہ فرما، اور ان کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور انہی کے دست و جام سے سیراب فرما، ایسی شیریں و شاداب سیرابی کہ جس کے بعد کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مرحومات کے لیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد